پانی وہیں کا وہیں ہے. یہ 3 اعتراض کیے. اس سے کیا معلوم ہوا کہ گھر سے وضو کر کے جانا چاہیے، آنا چاہیے مسجد کو. ہم یہاں آتے ہیں پانی نہیں ملتا، وضو نہیں ملتا، پھر وہ شور بھی کرتے ہیں او بھائی کیا ہے مسجد میں پانی نہیں ہے. او بھائی یہ مسافروں کے لیے اصل اصول یہ مسافروں کے لیے، اور جن کے گھر یہاں نہیں ہیں باہر کے ہیں ان کے لیے کہ وہ ان کے لیے سہولت ہے، وہ آئیں وضو کریں. وہ کہاں ہے حدیث؟ ہمارے اپنے دیندار ساتھی ایسے کرتے ہیں، بھاشنیں بڑی مارتے ہیں ہم، معذرت، کہ بھائی جو گھر سے وضو کر کے آئے گا ایسا ہے جیسے کہ حج کا احرام باندھا ہے اس نے، ایک ایک قدم پر ایک نیکی، ایک گناہ معاف، ایک درجہ بلند. کہاں گیا وہ فضیلت کا والا معاملہ؟ تو یہ جن کے گھر یہاں ہیں ان کے لیے ہے کہ وہ اپنے گھر سے وضو بنا کر آئیں. ہاں ان کیس یہاں بیٹھے ہوئے ہیں استنجا کی حاجت پیش آ گئی وہ الگ ہے، لیکن گھر سے اتر رہے ہیں سب کچھ کر کے پھر بھی آ کر یہاں وضو بنا رہے ہیں. میرے بھائی اصل حکم یہ مسافروں کے لیے ہے یا جو ضرورت مند ہیں ان کے لیے، میرے آپ کے لیے نہیں ہے. مگر ہاں کوئی ایمرجنسی ہوگی وہ الگ بات ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم کیا کریں، گھر سے وضو بنا کر آئے ہیں. مسجد کا معاملہ ہے، جتنا ہم احتیاط کریں. اور مسجد کو تو ہم نے اللہ معاف فرمائے پبلک مقام سمجھا ہوا ہے، اس لیے بھائی جو اصول طے کیے جائیں اس پر عمل بھی کریں. جہاں اعلان بھی لگا ہوا ہے نا کہ عشاء کے نماز کے 1 گھنٹے کے بعد مسجد بند کی جائے گی، میں بھی اس کا پابند بنوں، آپ بھی اس کے پابند بنیں. کبھی کبھی اگر کوئی ایسا معاملہ ہو گیا وہ الگ بات ہے، لیکن پابندی سب کے لیے. اس کی کچھ وجوہات ہے، کوئی ریزن ہے، وجوہات ہیں اس کی. تو خیر افضل یہ ہے کہ گھر سے ہم وضو بنا کر آئیں. یہ اس واقعے سے ہمیں سبق ملا، اور یہ واقعہ نہ بھی ہوتا ہمارے پاس نبی علیہ السلام کی حدیث ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا گھر سے وضو. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ گھر کے افراد بھی ہمیں جب وضو کرتا دیکھیں گے وہ پریکٹیکلی ہمیں وضو کرتا دیکھ کر وہ اپنا وضو صحیح کر لیں گے، وضو کرنے کا طریقہ آ جائے گا ان کو. بچے 1 گھنٹے کی تقریر سے نہیں سیکھتے ہیں، بچے ماں باپ کی نقل و حرکت سے سیکھتے ہیں. کہتے ہیں وہ شرم آ رہی ہے مجھے کہ ایک اسکول کے اندر بچہ بچی کو دیکھا کہ جو لپ کسنگ کر رہے ہیں. ٹیچر نے کہا یہ کیا؟ کہا ہم نے اپنی امی ابو کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا. حال یہ ہو چکا ہے، بے حیائی اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے، اور ابھی بھی ہمیں کہا جائے کہ ہاتھ ہلکا رکھو یار. تو خیر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس امام شافعی آئے، کہا ہو میرے شاگرد بڑا ادب کرتا ہوں لیکن یہ 3 سوالات آ گئے آپ کے لیے، آپ ان کا جواب دیں. پہلا سوال، کھانا کیوں سارا کھا گئے؟ کچھ بچایا ہی نہیں. نمبر 2 کہ آپ نے تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھی. نمبر 3 چلو سوتے رہ گئے بغیر وضو کی فجر کی نماز کے لیے گئے تو پانی تو وہیں کا وہیں رکھا ہوا ہے. جواب دیا استاد صاحب، پہلا جواب، کھانا اتنا نورانی تھا، آسمان سے لے کر اس پلیٹ تک، اس کھانے تک میں نے دیکھا نور ہی نور تھا. میں نے کہا یہ کھانا کھا لوں، یہ نورانی کھانا کھا لوں، پتہ نہیں اس کے بعد پوری زندگی ایسا نورانی کھانا مجھے نصیب ہو کہ نہ ہو، اس لیے جتنا ہو سکا میں نے کھا لیا تاکہ میرے جسم کے اندر اس کھانے کی برکتیں چلی جائیں. میں آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ اتنا نورانی تھا، اس لیے یہ ذرا ہوشیار رہیں. کوئی اور بہانہ بنا دیں کہ میں آہستہ کھاتا ہوں یا اور کوئی مسئلہ ہے، پر یہ دعویٰ نہیں کرے کہ اس کھانے میں، دعا ہوٹل والے کھانے میں کیا نور ہوگا، یا وہ پنجابی کے کھانے میں وہ جو کون سی کڑھائی سیالکوٹ والی اس کے کھانے میں کون سا نور ہوگا بھائی، کہ میں ابھی اپنے ساتھیوں سے یہ کہوں یار اصل میں کھانے میں نور بہت تھا اس لیے میں آگے تک چرتا رہا، لگا رہا. نہیں بھائی، کوئی اور بہانہ بنا دے مناسب، وہ اچھا لگتا ہے، یہ میرے ساتھ نہیں اچھا لگتا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی پہلی بات یہ کہ کھانا اتنا نورانی تھا کہ وہ کھانا کھا گیا. اور ساتھ جی اسی کھانے کی برکت بتاؤں دوسری، کہ مجھے پوری رات نیند ہی نہیں آئی اور میں آپ علیہ السلام کی حدیث میں غور کرتا رہا، صبح تک میں نے 100 مسائل نکالے. تہجد پڑھتا صرف اپنی ذات کا فائدہ ہوتا، یہاں میں نے تہجد نہیں پڑھی، باوضو تھا، وضو میرا ٹوٹا ہی نہیں، لیکن ایک حدیث سے 100 مسائل نکالے، کس کا فائدہ ہوا؟ امت کا. یہ گدھے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ان ائمہ نے کیا کیا ہے. ارے میں بتاتا ہوں آپ کو، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک مسئلہ آیا،
اس مسئلے کے لیے 3 دن مسلسل روزے رکھے. ہم تو رمضانوں میں بھی روزہ نہیں رکھتے. ایک مسئلے کے لیے 3 دن روزے رکھے. صبح کو 3 قرآن ختم کر دیں, صبح کو 1 قرآن ختم کر دیں, شام کو دوسرا قرآن ختم کر دیں. 3 دن مسلسل صبح شام قرآن پاک ختم کیے, 3 روزے رکھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے ان کے لیے مسئلہ آسان کر دیا. یہ کوئی نکمے تھے؟ نکمے ہم ہیں کہ اپنا وقت ان ائمہ کے خلاف بکواس میں لگاتے ہیں, زبان درازیوں میں لگاتے ہیں. گھر میں جس کی کوئی سنتا نہیں, مسجد میں بیٹھ کے بکواس کرتا رہتا ہے, کبھی صحابہ کے بارے میں, کبھی بزرگان دین کے بارے میں, کبھی علماء کے بارے میں. گھر میں اس کی ٹکے کی حیثیت نہیں ہے, نہ بیوی اس کی بات مانتی ہے, نہ بچہ اس کی بات مانتا ہے, نہ بہو اس کی بات مانتی نہیں. جس کھوتے گھوڑے کی بات کوئی نہ مانے وہ صحابہ پر بکواس کرے. یہ نکمے نہیں تھے. اگر یہ ہمیں یہ مسائل حل کر کے نہ دیتے, خدا کی قسم کیا حال ہوتا. یہ کہا کہ دوسری بات یہ تھی کہ کھانا اتنا نورانی کہ اس نے سونے ہی نہیں دیا. وہ جب سونے نہیں دیا تو باوضو رہا, 100 مسائل نکالے. تو تہجد کے پڑھنے میں اس مسائل میں اتنا غور کرتا رہا, تہجد کی فرصت ہی نہیں ملی. اور تیسرا کہ جب باوضو تھا تو مجھے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت کیا پڑی تاکہ پانی بچا رہے, اس لیے میں اسی حالت کے اندر وضو کی حالت میں چلا گیا. تو یہ ہیں بھائی, یہ وہ ائمہ تھے, یہ وہ لوگ تھے جو اپنے بچوں کی پرورش کیا کرتے تھے اور اللہ والوں کی صحبت میں رہا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بچوں سے اتنا بڑا عظیم الشان کام لیا. تو اس لیے حلال سے ہم بھی بچیں اور مشتبہ مال سے بھی ہم بچیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی حرام سے بچنے کی, یعنی حرام سے بچیں, حلال کہہ دیا, حرام سے بچیں, مشتبہ مال سے بچیں. اور میں نے کہا صرف روٹی نہیں ہے مشتبہ مال, اور حرام صرف روٹی اور پانی نہیں ہے, مختلف قسم. بد نظری کرنا حرام ہے. موبائل میں کتنی بد نظریاں کرتے ہیں. گانے سننا حرام, پوری رات گانے میں لگے رہتے ہیں. زبان کے بول اچھے. آج ہمارا طبقہ جو ہے نا وہ علماء پر, اللہ والوں پر, غیروں پر, دوسروں پر انگلیاں وہ کیا ہے, کیچڑ اچھالنا لگا ہوا ہے. اس لیے اپنے بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ بھائی اللہ کے واسطے ہم اپنی صلاحیتوں کو دین کے لیے لگائیں. چھوڑ دیں غیروں کی صفائیاں پیش کرنا جن سے ہمیں کوئی توقع نہیں ہے. اسلام کی نفاذ کی ٹکے کی توقع نہیں ہے. اپنی صلاحیتوں کو دین پہ لگائیں. مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان والے صحابی حضرت زبیر, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پھوپھی زاد حضرت ابوبکر صدیق کے داماد سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا کے مبارک مقدس شوہر, ان کو پتہ چلا, چھوٹے تھے, ان کو پتہ چلا مکی زندگی ہے, ان کو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمن نے حادثہ کر دیا ہے. یہ تیش میں آئے, 12-13 سال کا بچہ تیش میں آئے, تلوار نکالی, آگے نکلے. پتہ چلا آپ علیہ الصلوۃ والسلام آگے سے آ رہے ہیں. رسول اللہ سے ملاقات ہوئی. آپ علیہ السلام نے فرمایا زبیر کہاں جا رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول میں نے تو تلوار سوچی ہوئی تھی, مجھے پتہ چلا آپ کے ساتھ حادثاتی معاملہ ہوا ہے, میں آپ کے دفاع میں جا رہا تھا. آپ علیہ السلام نے بطور امتحان کے ان سے فرمایا کہ آپ ایسے کریں, اگر آپ بتائیں کہ اگر بھائی پھلانگتے ہوئے نہ آیا کریں یار, آپ یہ بتائیں کہ اگر میں شہید کر دیا جاتا تو کیا ہوتا؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں خون کی, خلاصہ بتا رہا ہوں, میں خون کی ندیاں بہا دیتا, لڑتا رہتا, کافروں سے لڑتا رہتا, اپنی صلاحیتوں کو آپ کی دفاع کے لیے استعمال کرتا. آپ علیہ السلام نے فرمایا اے زبیر خوشخبری سن لے, قیامت تک حق کی خاطر جتنی تلواریں اٹھیں گی سب کا ثواب تمہارے پلڑے میں, تمہارے نامہ اعمال میں جائے گا کہ تم نے محمد الرسول اللہ کی خاطر, ان کے دفاع کی خاطر تلوار اٹھائی ہے. قیامت تک جتنے لوگ علماء کی صورت میں, مجاہدوں کی صورت میں, مفسرین کی صورت میں, محدثین کی صورت میں قلم کی تلوار لیں یا وہ لوہے والی تلوار لیں, کسی بھی قسم کی تلوار لیں, اعدائے اسلام کے خلاف عمل پیرا ہوں, وہ جتنے حق کی باتیں تلواریں قلم استعمال کریں گے ان سب کا ثواب تمہارے جھولی میں جائے گا, اس لیے کہ تم وہ پہلے شخص ہو جس نے محمد الرسول اللہ کی دفاع کے لیے تلوار اٹھائی.
میرے بھائی ہم تلوار اٹھائیں، ہم اپنی زبان کا استعمال کریں، اپنے قلم کا استعمال کریں، علمی زور دکھائیں تو رسول اللہ کی شان میں، نبی کے دفاع میں اور نبی کے دشمنوں کے خلاف واضح اعلان کر دیں ہمارا نبی کے دشمنوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے وہ قادیانی ہو جس منحوس کی اس تاریخ میں وہ انتقال ہوا تھا اور وہ مرا بھی کہاں تھا، واش روم میں مرا، 26 مئی واش روم کے اندر مرا اللہ نے۔ اور ایک قادیانی نے بتایا جو پہلے غیر مسلم تھا، قادیانی تھا، قادیانی جانتے ہو نا کس کو کہتے ہیں، کہ جو غلام احمد قادیانی کو اللہ کا نبی مانے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس کو نبی کا درجہ دے، بلکہ نبی سے بھی بڑھ کر، یہ جب واش روم میں مرا یہ غلام قادیانی اور اس کو یہاں سے لاہور سے لے کر جایا گیا اور قادیان میں دفنایا گیا، اس کا اپنا پیروکار جو بعد میں مسلمان ہوا، اس نے کہا خدا کی قسم میں اس کی قبر کے پاس کھڑا ہوا، اس کی قبر کے پاس آج تک وہی لیٹرین اور غلاظت کی بدبو آتی ہے۔ اللہ دکھاتے ہیں میرے محبوب کے ساتھ جو کھلواڑ کرے گا میں اس کو عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ جو لوگ جو طبقہ، جو حکمران، جو وزیر میرے نبی علیہ السلام کے دشمنوں کو سپورٹ فراہم کریں گے، اللہ کا قانون ہے دیر سویر ہو سکتی ہے، اللہ کا قانون ہے اللہ دنیا میں بھی اس کو ذلیل کرے گا، آخرت میں تو یہی ہے۔ اللہ دکھاتے ہیں جو میرے محبوب کے دشمنوں کو ساتھ دے گا، سپورٹ فراہم کرے گا، اسے سیف جگہ پر پہنچایا جائے گا۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو کلیدی عہدوں پر بٹھایا جائے گا، اس کو ملک کے نازک قسم کے کلیدی عہدوں پر بٹھایا جائے گا۔ یہ اللہ کا قانون ہے، ان سپورٹ فراہم کرنے والوں کو اللہ ضرور عبرت کا نشانہ بنائیں گے۔ تو اس لیے میرے بھائی ہم اپنے بچوں کی تربیت صحیح کریں، اچھے لوگوں کی صحبت میں لے کر آئیں۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو حرام سے بچائے، مشتبہ چیزوں سے بچائے، حلال پاکیزہ زندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔